الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آلاء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین مکرم، آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے۔ حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ حضور بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر میں آیت نمبر 9 میں آپ کی 4 صفات کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں آپ کی 4 صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ عثمان تو رات کو قیام کرنے والا ہے۔ نمبر 2 کہ عثمان تو میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے۔ نمبر 3 کہ عثمان تو آخرت کا خوف رکھنے والا ہے۔ نمبر 4 کہ عثمان تو میری رحمت کی امید رکھنے والا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، کہ اے عثمان دنیا میں تو میرے بہت سے دوست ہیں لیکن آخرت میں جنت میں صرف تو میرا دوست ہوگا۔ یہ سعادت حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان کو اس کے علاوہ ایک اور اعزاز ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے کہ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے نکاح میں جائے، لیکن حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا خطاب ملا ہے۔ سامعین مکرم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب ان کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، یہ دور خلافت میں اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر حاسدین حسد کرتے ہیں، ماکرین مکر کرتے ہیں۔ چونکہ حاسدین نے حسد کیا، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو کام سے روکا جائے، ایسا کیا حربہ کیا جائے کہ یہ کام سے رک جائیں۔ وہ آپ پر ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ اس الزام سے کھلی برات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں آپ خلافت کو چھوڑ دیں، لیکن آپ خلافت کو چھوڑنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ انکار کرنے کی وجہ ایک وعدہ تھا جو پیغمبر سے کیا تھا۔ پیغمبر سے وعدہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے، مشکات میں صفحہ 562 میں حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فن ارادک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کا کرتا پہنائیں گے، جان تو دے دینا لیکن خلافت کے کرتے کو نہ اتارنا۔ اب دیکھیے، لیکن اس کے باوجود بھی کفار نے آپ کی خلافت پر تنقید کی ہے۔ اس پر میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت عثمان کو خلافت کا کرتا کس نے پہنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہنایا تھا۔ اب جو شخص خلافت عثمان پر تنقید کرتا ہے وہ انتخاب خدا پر تنقید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صدیق و عمر کا دور تقوی والا تھا، حضرت عثمان و علی کا دور فتوی والا تھا۔ تقوی سے مراد کیا؟ ان کا دور مزاج نبوت والا تھا۔ حضرت عثمان کا دور حدود شریعت والا ہے۔ مزاج نبوت کیا تھا؟ حضور جس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت صدیق آتے ہیں۔ حضرت صدیق حضور کی جگہ پر نہیں بیٹھتے، نہ بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟
کہیں خلاف ادب کام نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر حضرت صدیق کی جگہ پر نہیں بیٹھتے، کہیں خلاف ادب کام نہ ہو جائے۔ لیکن جب حضرت عثمان آتے ہیں، حضرت عثمان حضور کی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں خلاف ادب، خلاف نبوت کام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کام کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھو ادب کا تقاضا تو یہ تھا حضور کی جگہ پر نہ بیٹھتے، لیکن حضور کی جگہ پر بیٹھے ہیں، خلاف ادب کام ہے۔ میں اسے کہتا ہوں ارے اللہ کے بندے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضور کی جگہ پر نہ بیٹھتے تو حضرت عثمان کے بعد حضرت علی نے آنا تھا، حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ نے آنا تھا۔ اگر وہ ان کی جگہ پر نہ بیٹھتے تو حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آتے تو حضرت علی کی خطبے کی جگہ کہاں ملتی؟ کیا زمین کھودنی پڑتی؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، حضرت عثمان نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس واعظ کو، جس مدبر مفسر محقق کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے وہ اسی اعزاز کا مستحق ہے۔ اس کو میں دوسرے الفاظ میں یوں کہتا ہوں، صدیق و عمر کا تقویٰ تھا، عثمان و علی کا فتویٰ تھا، انہوں نے تقوی پہ عمل کیا ہے، انہوں نے فتوے پہ عمل کیا ہے، انہوں نے تقوی پہ عمل کر کے مزاج نبوت کو بتایا ہے، انہوں نے فتوے پہ عمل کر کے حدود شریعت قائم کی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کی خلافت پر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد میں اپنی بات کا اختتام ان الفاظ سے کرتا ہوں، اسلام پر عثمان کے احسان ہی احسان ہے، اسلام پر عثمان کے احسان ہی احسان ہے۔ اسلام کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا عثمان نے، اسلام کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا عثمان نے۔ مومن کے دل کا چین ہے عثمان ذو النورین ہے، مومن کے دل کا چین ہے عثمان ذو النورین ہے، عثمان کو اونچا کر دیا عثمان غنی کی شان نے۔ فما علینا الا البلاغ۔